اہم ہے اور معاشرے کے لیے بھی بڑا اہم ہے، ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ بے شک۔ سوال یہ ہے کہ والدین کے اولاد پر حق، اب سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اولاد پر اگر جو حق ہے نا وہ والدین کے ہیں، والدین کے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی لیے یعنی اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہا بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی منسلک جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ نے ساتھ یہ سوال میں رکھا تھا کہ اگر والدین کوئی غلط بات بھی کہیں، ایسی بات نہ ہو جو یعنی شریعت کے خلاف ہو، تو اس سے گریز کرنی چاہیے۔ شریعت کے خلاف جو بات ہے اس سے گریز کرنی چاہیے۔ جو شریعت کے اندر ہو، اگر والدین، قرآن کہہ رہا ہے نا اف ولا تنہرہما، یہاں تک کہ والدین کے سامنے آپ اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز سے آپ بات بھی نہ کرو، اتنی اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو، اور نہ والدین کو جھڑکو۔ اور جب وہ یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس وقت اولاد کے لیے والدین بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ بے شک۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے والدین راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، بے شک۔ اور جس سے اگر والدین ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے سارے والدین۔ تو جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا، قرآن نے بھی کہا کہ اس وقت ان کی عادات جو ہیں وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، یعنی بات بات پہ وہ غصہ کرنا یا اور بہت ساری عادتیں جو والدین کے اندر آ جاتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس وقت اولاد کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور اسی لیے پھر وہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین۔ خطبہ دیا، خطبے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی یعنی روزمرہ کے جو معمولات تھے اس سے ہٹ کر ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تھا تو آپ رک گئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو رک گئے، آپ نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بالکل ایسا ہی ہے، جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے سامنے جبریل امین حاضر تھے، اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے درود و سلام اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر پڑھے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی جبریل امین یہ کہہ رہے تھے تو میں نے اس بددعا کے جواب میں فرمایا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر جبریل امین وہیں پہ حاضر تھے، اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے کیونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، کہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور وہ اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، یعنی جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین وہیں پہ حاضر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اب اندازہ لگانے حدیث مبارکہ سے کہ جو بددعا ہے وہ رب کی طرف سے آ رہی ہے، بے شک، اور وہ کہیں عام جگہ پہ بھی نہیں، ممبر رسول پہ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی جبریل امین بددعا لے کر آئے ہیں۔ کس کی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ جو رب العالمین ہے، بے شک، جو رب العالمین ہے، اور جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور وہ بددعا کہہ رہے ہیں، اور اس پر آمین جو ہیں وہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے ہلاکت و بربادی کا اور کیا ثمر ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ بے شک، والدین لازوال دولت ہے، یہ اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، بلکہ پورے جہاں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت نہ آ جائے۔ بے شک۔ اب اس یہاں پہ جو میں جس طرف یعنی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک والدین ہے اور ایک اولاد ہے، ایک والدین ہے ایک اولاد ہے، اور کیونکہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت بھی اپنے والدین کی ہوتی ہے، بے شک۔ لیکن جب اولاد آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، وہی والدین اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنے کے بعد اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شادی رچاتے ہیں، مہندی رچاتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اچھی ایک خوبصورت پڑھی لکھی دلہن لے کر آتے ہیں، بے شک۔ لیکن جب اسی یعنی دلہن سے اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا نا، اس لیے اولاد کی محبت کو بھی یہاں پہ رکھا ہے، یعنی اولاد کی محبت کبھی کبھی والدین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ اسی طرح یعنی بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تو یعنی مجمع سے ایک دو بزرگ بولے کہ بالکل یہ جملہ ٹھیک ہے،